یاسمین اپنی زندگی کی تمام خواہشوں کے مرکز کو اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دل کا بخار آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا، لیکن یاسمین کے نسوانی غرور نے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بزدل ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی۔ آنکھوں کے آنسو آنکھوں میں ہی دبے رہے۔ ظہیر نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ حزن و ملال کی تصور بنی سامنے کھڑی تھی۔ دل نے سفارش کی کہ ایک لمحہ اور ٹھہر جاؤ، چند باتیں کرو، لیکن اسی دل کی دوسری آرزو تھی کہ ایک اور امتحان سے بچو۔ اچھا یاسمین، خدا حافظ کہہ کر ظہیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ایک ایسا خیال جسے اس نے ابھی تک اپنے قریب نہ بھٹکنے دیا، برق کی سی تیز رفتاری کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ دل کے لطیفے حصے نے اپنی کمزور آواز میں فقط اتنا کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، لیکن ایک لمحے کے اندر اندر اس خیال نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ وہ رکا اور مڑ کر یاسمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آگے بڑھی، ظہیر نے آنکھیں بند کر کے باہیں پھیلا دیں اور وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ یاسمین، آقا، وہ آنسو جنہیں یاسمین اپنے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، بے اختیار بہہ نکلے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، لیکن دلوں کی یہ دھڑکن اس وقت بہت مدھم تھی اور بدستور کم ہو رہی تھی۔ کائنات اسی پر کیف نغمے سے لبریز تھی، لیکن اس نغمے کی تانیں پہلے کی نسبت بہت گہری تھیں۔ مجاہد کے امتحان کا وقت تھا۔ احساس محبت اور احساس فرض کفایہ کا مقابلہ۔ ظہیر کے سامنے یاسمین تھی، فقط یاسمین، حسن و لطافت کا ایک پیکر، رنگ و بو کی دنیا میں۔ پھر اچانک اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یاسمین، یہ فرض ہے آقا، مجھے معلوم ہے، یاسمین نے جواب دیا۔ میرے آنے تک حنیفہ تمہارا خیال رکھے گی، تم گھبرا تو نہ جاؤ گی؟ نہیں، آپ تسلی رکھیں۔ یاسمین، مجھے مسکرا کر دکھاؤ۔ بہادر عورتیں ایسے موقع پر آنسو نہیں بہایا کرتی۔ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو۔ شوہر کے حکم کی تعمیل میں یاسمین مسکرا دی، لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے چھلک پڑا۔ آقا، مجھے معاف کرنا، اس نے جلدی سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ کاش میں نے بھی ایک عرب ماں کی گود میں پرورش پائی ہوتی۔ یہ فقرہ ختم کرتے ہوئے انتہائی کرب کی حالت میں اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے بازو ایک بار پھر ظہیر کی طرف پھیلا دیے، لیکن آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا محبوب شوہر جا چکا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، یاسمین نے ایک ایرانی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی، اس لیے اس کے وجود میں نسوانیت کا لطیف اور نازک حصہ عرب عورتوں کے مقابلہ میں زیادہ تھا۔ ظہیر کے رخصت ہوتے ہی اس کی بے قراری کی حد نہ رہی۔ دنیا بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ حنیفہ اس کی پرانی خامہ ہر ممکن کوشش سے اس کا دل بہلاتی۔ چند مہینوں کے بعد یاسمین کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے پہلو میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے۔ اس دوران میں شوہر کی طرف سے چند خطوط بھی ملے۔ حنیفہ نے اپنی طرف سے ظہیر کو لکھ بھیجا تھا کہ تمہارے گھر ایک کمسن مہمان تشریف لانے والا ہے، واپس آنے پر گھر کی رونق میں اضافہ محسوس کرو گے۔ ہاں، تمہاری بیوی سخت غمگین ہے، اگر رخصت مل جائے تو چند دنوں کے لیے آ کر تسلی دے جاؤ۔ 8 ماہ ظہیر نے لکھا کہ 2 مہینوں تک گھر آ جائے گا۔ اس خط کے بعد یاسمین کو انتظار کی گھڑیاں پہلے کی نسبت دشوار نظر آنے لگیں۔ اس کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی اور صحت بگڑنے لگی۔ ظہیر کے انتظار کے ساتھ ننھے مہمان کا انتظار بھی بڑھنے لگا۔ بالآخر ایک انتظار کی مدت ختم ہوئی اور ظہیر کے گھر کی خاموش فضا میں ایک بچے کے بلکنے نے کچھ رونق پیدا کر دی۔ یہ بچہ عذرا تھی۔ عذرا کی پیدائش کے بعد جب یاسمین نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں تو اس کا پہلا سوال یہ تھا، وہ نہیں آئے، وہ بھیا جائیں گے؟ حنیفہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اتنی دیر ہو گئی، خدا جانے کب آئیں گے۔
عذرا کو پیدا ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ یاسمین کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو سوتے میں اکثر زہیر زہیر پکارتی اٹھ بیٹھتی اور بعض اوقات خواب کی حالت میں چلنے لگتی اور دیواروں سے ٹکرا کر گر پڑتی۔ حنیفہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اسے تسلی دیتی، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت یاسمین اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ حنیفہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی عذرا کو پیار کر رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، کوئی بلا رہا ہے۔ یاسمین نے نہایت کمزور آواز میں کہا۔ حنیفہ عذرا کو یاسمین کے پاس لٹا کر اٹھی اور باہر جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سعید کھڑا تھا۔ حنیفہ نے اضطراب اور پریشانی کی حالت میں کہا، سعید تم آ گئے، ظہیر کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا۔ یاسمین کا کمرہ اگرچہ باہر کے دروازے سے کافی دور تھا، لیکن حنیفہ کے الفاظ یاسمین کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ سعید کا نام سنتے ہی اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور ایک لمحے کے اندر اندر ہزاروں توہمات پیدا ہو گئے۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو ہاتھوں سے دبائے بستر سے اٹھی، کانپتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور حنیفہ سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ حنیفہ دروازے پر کھڑی ابھی تک سعید کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے یاسمین کی آمد سے بے خبر تھی، اور سعید چونکہ دروازہ سے باہر کھڑا تھا اس لیے وہ یاسمین کو نہ دیکھ سکا۔ حنیفہ نے پھر اپنا سوال دہرایا، لیکن سعید خاموش رہا۔ سعید، حنیفہ نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ؟ سعید نے گردن اٹھا کر حنیفہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن زبان کے قابو میں نہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور اس کا حسین چہرہ غیر معمولی حسن و ملال کا اظہار کر رہا تھا۔ سعید کہو، حنیفہ نے پھر سوال کیا۔ وہ شہید ہو چکا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ واپس آیا ہوں، سعید نے کہا، اور چھلکتے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے گر پڑے۔ سعید نے اپنا فقرہ ابھی پورا ہی کیا تھا کہ حنیفہ کے پیچھے سے ایک چیخ سنائی دی اور کسی چیز کے دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ حنیفہ گھبرا کر پیچھے مڑی۔ سعید بھی حیران ہو کر مکان کے صحن میں آ گیا۔ یاسمین منہ کے بل پڑی تھی۔ سعید نے جلدی سے اٹھایا اور کمرے کے اندر لا کر اس کے بستر پر لٹا دیا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب مایوسی ہوئی تو طبیب کو بلانے کے لیے بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیب کو لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں محلے کی بہت سی عورتیں جمع ہیں۔ کسی نے طبیب کو دیکھ کر کہا، اب آپ کی ضرورت نہیں، وہ جا چکی ہے۔ یام کے قریب شہر کے عامل نے یاسمین کا جنازہ پڑھایا۔ ظہیر کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور ہو گیا تھا، اس لیے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گئی۔ اس کے بعد ظہیر اور یاسمین کمسن یادگار عذرا کے حق میں درازی عمر کی دعا مانگی گئی۔ سعید نے اسی دن عذرا کو ایک دایا کے سپرد کیا اور حنیفہ سے کہا کہ اگر تم ظہیر کے مکان میں رہنا چاہو تب تک میں تمہارے اخراجات برداشت کروں گا، اور اگر میرے گھر رہنا پسند کرو تو بھی میں تمہاری خدمت کروں گا۔ لیکن حنیفہ نے کہا، میں حلب میں اپنا گھر جانا چاہتی ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اگر میرا وہاں دل زیادہ دیر نہ لگا تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ سعید نے حنیفہ کے سفر کا انتظام کیا اور 500 دینار دے کر رخصت کیا۔ 2 سال کے بعد سعید عذرا کو اپنے گھر لے آیا اور خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ جب اسے فارس کی طرف خارجیوں کے خلاف مہم پر جانا پڑا تو وہ عذرا کو صابرہ کے پاس چھوڑ گیا۔ بچپن۔ بستی کے نخلستانوں میں سے ایک ندی گزرتی تھی۔ بستی والوں نے مویشیوں کے لیے اس ندی کے کنارے ایک تالاب کھود رکھا تھا جو ندی کے پانی سے ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ تالاب کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ایک دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ بستی کے بچے اکثر اوقات اس جگہ آ کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ، نعیم اور عذرا بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس جگہ کھیل رہے تھے۔ عبداللہ نے اپنے عم عمر لڑکوں کے ساتھ تالاب میں نہانا شروع کیا۔ نعیم اور عذرا تالاب کے کنارے کھڑے بڑے لڑکوں کو پانی میں تیرتے، اچھلتے اور کودتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ نعیم کو کسی بات میں بھی اپنے بھائی سے پیچھے رہنا گوارا نہ تھا۔ ابھی اس نے تیرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن عبداللہ کو تیرتے ہوئے دیکھ کر
ضبط نہ کر سکا۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عذرا، ہم بھی نہائیں۔ عذرا نہیں جواب دیا۔ امی جان خفا ہوگی؟ عبداللہ سے کیوں خفا نہیں ہوگی؟ ہم سے کیوں ہوگی؟ وہ بڑا ہے، اسے تیرنا آتا ہے، اس لیے امی جان خفا نہیں ہوتی۔ ہم گہرے پانی میں نہیں جائیں گے، چلو۔ اوہو، عذرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ڈرتی ہو؟ نہیں تو۔ جس طرح نعیم ہر بات میں عبداللہ کی تقلید کرنے بلکہ اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح عذرا بھی نعیم کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا گوارا نہ کرتی۔ نعیم نے ہاتھ بڑھایا اور عذرا اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں کود گئی۔ کنارے پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبداللہ اور دوسرے بچے مقابل کے کنارے کھجور کے ایک خمدار درخت پر چڑھ کر باری باری پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ عبداللہ کی نظر نعیم اور عذرا پر اس وقت پڑی جب پانی ان کے گردنوں کے برابر آیا ہوا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بدستور پکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ نے گھبرا کر چلانا شروع کیا، لیکن اس کی آواز پہنچنے سے پہلے عذرا اور نعیم گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ عبداللہ تیزی سے تیرتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے نعیم کا پاؤں زمین پر لگ چکا تھا، لیکن عذرا ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ عبداللہ نعیم کو محفوظ دیکھ کر عذرا کی طرف بڑھا۔ عذرا بھی پاؤں تک پاؤں مار رہی تھی۔ وہ عبداللہ کے قریب آتے ہی اس کے گلے میں بازو ڈال کر لپٹ گئی۔ عبداللہ میں اس کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ تھی۔ عذرا اس کے ساتھ بری طرح چمٹی ہوئی تھی اور اس کے بازو پوری طرح حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 2-3 بار پانی میں ڈوب ڈوب کر ابھرا۔ اتنی دیر میں نعیم کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر چیخ پکار شروع کر دی۔ ایک چرواہا اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تالاب کی طرف رہا تھا۔ لڑکوں کی چیخ و پکار سن کر بھاگا اور تالاب کے کنارے پر سے یہ منظر دیکھتے ہی کپڑوں سمیت پانی میں کود پڑا۔ اتنی دیر میں عذرا بے ہوش ہو کر عبداللہ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے عذرا کے سر کے بال پکڑے، دوسرے ہاتھ سے تیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چرواہے نے تیزی کے ساتھ جھپٹ کر عبداللہ کو اوپر اٹھا لیا۔ عبداللہ عذرا سے نجات پا کر آہستہ آہستہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا۔ چرواہا عذرا کو لے کر پانی سے باہر نکلا اور تیزی سے صابرہ کے مکان کی طرف چل دیا۔ عبداللہ کے تالاب سے نکلتے ہی نعیم جھٹ دوسرے کنارے پر گیا اور عبداللہ کے کپڑے اٹھا لایا۔ عبداللہ نے کپڑے پہنتے ہوئے نعیم پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ نعیم پہلے ہی آبلہ بن رہا تھا، بھائی کے غضب کی تاب نہ لا سکا اور سسکیاں لینے لگا۔ عبداللہ نے نعیم کو روتے ہوئے بہت کم دیکھا تھا۔ اس موقع پر نعیم کے آنسو اس کا دل موم کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا، بہت گدھے ہو تم، گھر چلو۔ نعیم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، امی جان ماریں گی، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ماریں گی، عبداللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عبداللہ کے تسلی آمیز الفاظ سنتے ہی نعیم کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ بھائی کے پیچھے ہو لیا۔ چرواہا عذرا کو اٹھائے ہوئے صابرہ کے گھر پہنچا تو صابرہ کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ پڑوس کی چند اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ بہت کوشش کے بعد عذرا کو ہوش میں لایا گیا۔ صابرہ نے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ نعیم کی شرارت ہوگی، میں اسے عذرا کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی۔ پرسوں ایک لڑکے کا سر پھوڑ دیا، اچھا آج وہ گھر آئے صحیح۔ چرواہے نے کہا، اس میں نعیم کا تو کوئی قصور نہیں، وہ بیچارہ تو کنارے پر کھڑا چیخ پکار کر رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر بھاگتا ہوا تالاب پر پہنچا تو آپ کے بڑے لڑکے نے عذرا کو بالوں پکڑا ہوا تھا اور وہ غوطے کھا رہی تھی۔ عبداللہ، صابرہ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ تو ایسا نہیں۔ چرواہے نے کہا، آج تو میں بھی اس کی حرکت دیکھ کر بہت حیران ہوا ہوں۔ اگر میں موقع پر نہ پہنچتا تو اس نے معصوم لڑکی کو ڈبو دیا تھا۔ اتنے میں عبداللہ گھر پہنچا۔ نعیم اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے آ رہا تھا۔ جب عبداللہ صابرہ کے روبرو ہوا تو نعیم اس کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ غضبناک ہو کر بولی، عبداللہ جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ تم میں کچھ شعور ہے،
مگر آج تم نعیم سے بھی چند قدم آگے بڑھ گئے، عذرا کو ڈبونے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ عبداللہ جو سارا راستہ نعیم کو بچانے کی تجاویز سوچتا آیا تھا، اس غیر متوقع استقبال پر حیران ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ قصور نعیم کی بجائے اس کے پر تھوپا جا رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ننھے بھائی کی نگاہیں التجا کر رہی تھیں کہ مجھے بچاؤ۔ عبداللہ کو اس کے بچانے کی یہی صورت نظر آئی کہ وہ نہ کردہ گناہ اپنے سر پر لے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش کھڑا رہا اور ماں کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا۔ رات کے وقت عذرا کو زکام کے ساتھ بخار کی شکایت ہو گئی۔ صابرہ عذرا کے سرہانے بیٹھی تھی، نعیم بھی غمگین صورت بنائے پاس بیٹھا تھا۔ عبداللہ اندر داخل ہوا اور چپکے سے صابرہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ اس کی آمد سے بے خبر عذرا کا سر دباتی رہی۔ نعیم نے ہاتھ سے عبداللہ کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور اپنا مکہ دکھا کر اسے اشاروں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤ ورنہ خیر نہیں۔ عبداللہ نے اس کے اشاروں سے متاثر ہونے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ نعیم کو اشارہ کرتے دیکھ کر صابرہ نے عبداللہ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ عبداللہ ماں کی غضب آلود نظروں سے گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اب عذرا کیسی ہے؟ صابرہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اب ضبط نہ کر سکی۔ ٹھہرو میں بتاتی ہوں تمہیں، یہ کہہ کر اٹھی اور عبداللہ کو کان سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ صحن کی ایک طرف استبل تھا۔ صابرہ نے عبداللہ کو دروازے پر لے جا کر کہا، عذرا کو اس لیے دیکھنے گئے تھے کہ وہ ابھی تک مری کیوں نہیں، تم رات یہیں بسر کرو۔ عبداللہ کو یہ حکم دے کر صابرہ پھر عذرا کے سرہانے بیٹھی۔ جب نعیم کھانا کھانے بیٹھا تو اسے بھائی کا خیال آیا اور لقمہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے صابرہ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، امی جان، بھائی کہاں ہے؟ وہ آج استبل میں رہے گا، امی اسے کھانا دے آؤں؟ نہیں، خبردار اس کے پاس گئے تو۔ نعیم نے چند بار لقمہ اٹھایا مگر اس کا ہاتھ منہ تک پہنچ کر رک گیا۔ کھاتے نہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ کھا رہا ہوں امی، نعیم نے ایک لقمہ جلدی سے منہ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ صابرہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے اٹھی اور جب وضو کر کے واپس آئی تو نعیم کو اسی حالت میں بیٹھے دیکھ کر بولی، نعیم، تم نے آج بہت دیر لگائی، اب تک کھانا نہیں کھایا؟ نعیم نے جواب دیا، کھا چکا ہوں امی۔ صابرہ نے برتن جن میں کھانا ابھی تک ویسے ہی تھا اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیے اور نعیم کو سو جانے کے لیے کہا۔ نعیم اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جب صابرہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو وہ چپکے سے اٹھا اور دبے پاؤں دوسرے کمرے سے کھانا اٹھا کر استبل کی طرف چل دیا۔ عبداللہ چرنی پر بیٹھا ایک گھوڑے کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چاند کی روشنی دروازے کے راستے عبداللہ کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ نعیم نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، امی جان نماز پڑھ رہی ہیں، جلدی سے کھا لو۔ عبداللہ نعیم کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، کیوں مجھ سے ناراض ہونا؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، نہیں نعیم، امی جان کا حکم ہے تم جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، میں بھی یہیں رہوں گا۔ جاؤ نعیم، تمہیں امی جان ماریں گی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، نعیم نے عبداللہ سے لپٹتے ہوئے کہا۔ نعیم کے اصرار پر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ ادھر صابرہ نے نماز ختم کی۔ مامتا زیادہ ضبط کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اف، میں کتنی ظالم ہوں، اسے خیال آیا اور نماز ختم کرتے ہی استبل کی طرف چل دی۔ نعیم نے ماں کو آتے دیکھا تو چھپنے کی بجائے بھاگ کر اس کی ٹانگوں میں لپٹ گیا اور چلایا، امی، بھائی کا کوئی قصور نہیں، میں عذرا کو گہرے پانی میں لے گیا تھا، بھائی تو اسے بچا رہا تھا۔ صابرہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی، بالآخر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ اٹھ کر آگے بڑھا۔ صابرہ نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا سر سینے سے لگایا۔ عبداللہ نے کہا، امی آپ نعیم کو معاف کر دیں۔ صابرہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہ کیا؟ نعیم نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ بھائی کو سزا دیں گی۔ اچھا تم کھانا اٹھا لو۔ نعیم نے کھانا اٹھا لیا اور تینوں مکان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ عذرا سو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ تمام ایک جگہ بیٹھ کر کھانے لگے۔